love each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. This is an action which requires little effort but huge rewards. دوسرا کیا تھا؟ اپنے ذہن میں لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں، اپنی آنکھوں کو لوگوں کی فالٹ سے دور کر لیں. ہاں یہ بات بھی نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بزنس میں کسی سے کوئی آپ کو دھوکہ دے آپ دوبارہ بزنس کریں، یا کوئی انسان جھوٹا ہے اور کذاب ہے آپ اسی کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کو لگا دیں. نہیں، ایک مومن ایک ہی سوراخ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا. ایسا نہیں ہے کہ آپ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا پیسہ اس سے انویسٹ کر لیں یا آپ اس کو بیٹی اپنے رشتے میں دے دیں. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہیو گڈ تھاٹس اباؤٹ پیپل. اس کے ساتھ بے شک آپ ٹرانزیکشن نہ کریں لیکن لو ہم، لیکن ڈونٹ اسپیک بیڈ اباؤٹ ہم. ٹھیک ہے، آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ. اور تیسری چیز جو کہ یہ جو پہلے دو تھیں ان میں بہت دیکھیں کم ایفرٹ لگتی ہے. یہ کوئی آپ کو گاڑی میں بیٹھ کے کہیں حج پہ نہیں جانا، کہیں اپنے پیسے خرچ نہیں کرنے، اٹس جسٹ لٹل ایفرٹ. ٹھیک ہے، جسٹ ایک اپنی سوچ کو بدلنا ہے. اور تیسرا کام اس میں بھی سبحان اللہ بہت کم ایفرٹ لگتی ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. اللہ کا ذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، کہ کیا تمہیں خبر نہ دوں بہترین اعمال کے بارے میں اور جو بہترین پاکیزہ ترین اعمال ہیں. ورفعها فی درجاتکم، جو تمہارے درجات کو بلند کر دیں، اور وہ تمہارے لیے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی تم سونا اور چاندی خرچ کرو اس سے بھی زیادہ بینیفیشل ہو. وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ، کہ تم سونا اور چاندی خرچ کرو تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہترین ہو وہ عمل کرنا. اور تم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا قتل کرو یعنی جہاد کرو، تم ان کی گردنیں مارو وہ تمہاری گردنیں مارے، اس سے بھی افضل ہو. کیا تمہیں میں ایسے عمل کے بارے میں بتاؤں جو درجات بلند کر دے؟ سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہو، جہاد کرنے سے بہتر ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے سے بہتر ہو. صبر فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قالوا بلا یا رسول اللہ، بتائیں لازمی بتائیے ایسا کون سا عمل ہے؟ انہوں نے کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنی تھوڑی ایفرٹ ریکوائر کرتا ہے، ہلکا سا زبان کو ہلانا ہی تو ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنا ایفرٹ لگی میری. لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اللہ کا ذکر کرنا فرض ہے، آپ کو پتہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میرا ذکر کثیر کیا کرو. صرف ذکر نہیں بلکہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کیا کرو. اور پھر فرمایا ایک اور جگہ پہ فاذکرونی اذکرکم. اللہ اکبر. اگر آپ کو میں بات بتاؤں، اگر یہ ایک ہی آیت اور اس کے دو الفاظ ہیں فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر ایک یہی آیت اس کے بینیفٹ کے لیے کافی ہوتی نا، it was more than enough. کہ میں اگر اللہ کو یاد کروں گا تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اس کائنات کے خالق و مالک، جنت جہنم کے بنانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والے، تمام انبیاء جن کے سامنے سجدہ کرتے تھے، مجھے رزق، مجھے صحت، مجھے جہنم سے بچانے والے، قبر میں میرا سہارا بننے والے، وہ اللہ کی ذات مجھے یاد کرے گی. اللہ اکبر. Imagine Allah subhanahu wa ta'ala remembering such a weak and meek and fragile person. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. جب اللہ تعالیٰ مجھے یاد کریں گے تو why shouldn't I remember Allah subhanahu wa ta'ala every now and then, every 24/7. لیکن the reality is unfortunately ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں. اپنی زندگی کو بھی مت دیکھیں، اپنے پچھلے مہینے کو بھی مت دیکھیں، آج کے دن کو دیکھ لیں. صبح فجر سے لے کے 9:30 بجے تک ہم نے اللہ کا کتنا ذکر کیا، کتنی دفعہ زبان سے بولا سبحان اللہ و بحمدہ. واللہ میں خود بلیم وردی ہوں، میں خود اور ہم سب کمزور ہیں اس معاملے میں. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو میرے ساتھ کفر نہ کرو. تعالیٰ کہتے ہیں ہم لوگ کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. امیجن ایک کنگ، ایک باس، ایک پریزیڈنٹ کہے کہ یو کین ہیو مائی پرسنل نمبر، یو کین کال می اینی ٹائم فار اینی ورک. ہم کتنا، ہماری زندگی میں ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی
کہ عمران خان یا کوئی بھی پرائم منسٹر مجھے جانتا ہے، اس نے مجھے کہا ہوا ہے کہ تمہارے لیے اسپیشل ہے کہ تم جب بھی مجھے کال کرو گے میں تمہیں رسپونڈ کروں گا اور تمہاری مسائل کو دور کر دوں گا. ہم کتنے پریولیج فیل کریں گے اور ہم کتنے ریلیکس فیل کر دیں گے، اور ہم جب موقع ملے گا کہ چاہیے کہ ہم اس کو کال کریں، اس سے بات کریں، جسٹ ٹو بی فیل دیٹ کنیکشن کہ پرائم منسٹر صاحب از مائی ون کال اوے، ون کلک اوے. اللہ رب العالمین کی ذات کہ جب کہہ رہی ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو مجھے جاتے ہوں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کی میں کیا فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ زندہ اور مردہ انسان کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. رجال، مرد کے بچے کون ہیں؟ جو واقعی میں مرد ہیں. اللہ تعالیٰ جب رجال کہتے ہیں ان کو پریز کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ مرد وہ ہیں، یعنی اس میں خواتین بھی شامل ہیں کہ پیپل آف سبسٹنس، پیپل آف آنر اینڈ ڈگنیٹی اینڈ پرائڈ. اصل لوگ وہ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو تجارت، ٹریڈنگ، مال کی ریل پیل، آنا اور جانا اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتا. یہ ہے رجال، یہ ہیں وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اصل کہتے ہیں تو مجھے پرائیویٹلی یاد کرو، میں تمہیں پرائیویٹلی یاد کروں گا. تو مجھے پبلک میں یاد کرو، میں تمہیں پبلک میں تمہاری سے بہتر گیدرنگ میں تمہیں یاد کروں گا. تم تو گناہ گارو لوگوں کے سامنے یاد کرے ہو کہ مجھے، میں تمہیں اپنے مقرب نورانی ملائکہ کے سامنے یاد کروں گا اور تمہارے دل کو اطمینان نصیب کروں گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی عذاب میں اور مشکل میں گزرے تو پھر تم اللہ کے ذکر سے اعراض کر لو. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشر یوم القیامۃ اعما. جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک پرومس اللہ تعالیٰ کا، فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ تعالیٰ اس کی لائف کو نا، اس کی لائف، اس کے فائنانس، اس کی زندگی کو ٹائٹ کر دیں گے. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن وہ اندھا کھڑا ہوگا، اندھا ہوگا. کیا کہ قالوا لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یا اللہ میں آج اندھا مجھے کیوں کھڑا کیا گیا جبکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا. اللہ کہتے ہیں كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، ایسے ہی ہوگا، تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں، فَنَسِيتَهَا، تم نے اس کو ان کو بھلا دیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا. So don't be of people جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل سے بہت محبت کرتے تھے، اور ایک دفعہ ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا انی احبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اور معاذ بن جبل was overwhelmed and he was imagine رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے باپ والد صاحب ہمیں کہتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں، کہ ہمارے دل کیا حالت ہوگی. امیجن ایک استاد جس سے ہم ساری زندگی پڑھتے رہے، جن سے ہم انسپائرڈ ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ I love you and I really respect you. کیا بات ہوگی. ایک شخص جس کسی سے وہ محبت کرتا ہے دل و جان سے، وہ رسپونڈ کر دے. people wait for years and years to hear these statements that I love you. کتنی امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم saying this to any one of us. حال ہو گیا. اور پھر یہ کہنے کے بعد کیا فرمایا کہ اپنی فرض نماز کے بعد یہ دعا لازمی پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر کرنے میں، اور بہترین احسن طریقے سے تیری عبادت کرنے میں. یہ تمام جو فارمز ہیں نا، یہ ذکر کی فارمز ہیں. یعنی یا اللہ میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے میں، اینڈ the best ذکر از الشکر، اللہ کا تعریف، شکر، گریٹیٹیوڈ ادا کرنا. اینڈ the best form of شکر از حسن عبادتک، احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. کہ اللہ تو نے جو مجھے لمز دی، مجھے جو چیزیں عطا کی، میں ساری تیری رضا کے لیے استعمال کروں گا. یہی تو شکر ہے. اپنی زبان کو نا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ نجات کس میں ہے، نجات کا ذریعہ بتائیں، مطلب سیلویشن کس میں ہے، بی بریف ان شارٹ، کس میں ہے. فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو نا اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھنا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
لیکن فرمایا کہ کلیمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات ایسے ہیں جو کہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، پلڑے میں تولنے میں یعنی ویٹ سے بہت بھاری ہیں، ثقیل خفیفتان علی اللسان اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں، یعنی they're easy to pronounce. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ہم کتنی دفعہ اس کو پڑھتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے ایز مسلمز کہ ہمارا کل حساب ہونا ہے اور ایک ایک نیکی کے ہم محتاج ہوں گے اور کل قیامت کے دن وزن تولے جائیں گے. still we pass days, pass months and weeks without saying سبحان اللہ و بحمدہ and سبحان اللہ العظیم once. یا سلام، عجیب عجیب. اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور امیجن یہ کتنا ایفرٹ لیس ایکشن ہے جو انسان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. انسان صرف اپنی زبان کو موو کر کے یہ ذکر کر سکتا ہے، سوتے ہوئے بیٹھتے ہوئے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. من آخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کے آخری الفاظ موت سے پہلے کیا ہوئے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن کس کے ہوں گے؟ کس کے ہوں گے؟ اس کے نہیں جس کو یہ صرف حدیث کا پتہ ہے، اس کے ہوں گے جس نے اپنی زندگی لا الہ الا اللہ پہ گزاری اور جس کی زبان کا معمول تھا کہ وہ ہر وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا تھا. ایک دفعہ کہنا الحمدللہ تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے. جو پلڑا ہے نا جس میں مال تولے جائیں گے اس کو بھر دیتا ہے. ایک دفعہ الحمدللہ کہنا. ایک دفعہ کہنا سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کو بھر دیتا ہے. لیکن مجھے کیا ضرورت ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ بھائی ہم تو بڑے صوفی چراغ دین، ہم تو بڑے نیک ہیں نا. ہمیں تو ہمیں تو ٹکٹ ملی ہے جنت کی، آپ کے لیے جنت کنفرم ہے. ہم تو اشرف مبشرین میں سے ہیں جیسے نا. ہمیں نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے ہمارا کیا بنے گا. ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. لیکن still we don't say these کلمات. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ کہنا تقریباً 5.5-6 گھنٹے کے ذکر سے افضل ہے، جو کہ صبح کے اذکار میں انسان کہتا ہے. لیکن ہم کون ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم سے جو صبح کے اذکار نہیں پڑھتے ہیں؟ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے شاید رمضان میں آپ سے دعا شیئر کی تھی، وہ دعا